अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ ने कहा है स्मगलिंग में मुलविस फौजियों का कोर्ट मार्शल होगा। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि ये कहना गलत होगा, स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस नहीं थी। आने वाले दिनों में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आएगी। चेयरमैन पीटीआई के 9 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार, मुतालिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म दे दिया। साइफर केस में पेशरफ, इमरान खान और शाह महमूद को पेश करने का हुक्म। मीनार पाकिस्तान जलसे में सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे। साबिक वजीर आजम अपने खिताब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को बयानिया देंगे। सिर्फ नवाज शरीफ के खिताब की तजवीज़ चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जानिब से दी गई। पाकिस्तान में आइंदा 48 घंटों में ताकतवर जलजले की पेश गोई। डिच साइंसदान का कहना है कि सूबा बलोचिस्तान में आइंदा चंद रोज में ताकतवर जलजला आ सकता है। जलजले की शिद्दत 6 या उससे ज़ायद हो सकती है। कराची में शदीद गर्मी की लहर, पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर सकता है। ताहम गर्मी की शिद्दत में 2 रोज बाद कमी का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि स्मगलिंग में मुलविस ताकतवर अनासिर को भी रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि स्मगलिंग में मुलविस ताकतवर अनासिर को भी रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डॉलर की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के खात्मे के लिए 1068 FIRs दर्ज की। नारकोटिक्स के खिलाफ भी भरपूर मुहिम जारी है। 242 मुकदमात दर्ज किए। इसमें जो जायज काम करने वाले हैं उनके लिए सहूलत फराहम की जाएगी। सरफराज बुगटी ने कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 1 माह के दौरान हासिल नताइज बताना चाहता हूँ। हुकूमत ने गंदम, चीनी, यूरिया और पेट्रोलियम की स्मगलिंग को रोका। एंटी स्मगलिंग के हवाले से मुश्तरका चेक पोस्ट कायम कर दी हैं, जिनमें कस्टम, फ्रंटियर कोर और तमाम इदारे शामिल हैं। वजीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आएगी। सिक्योरिटी ऑपरेशंस के नतीजे में दहशतगर्द परेशान होकर ज्यादा हमले करते हैं। वो धमाके करके रियासत को बैकफिट पर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी गलत फहमी है। हम पीछे नहीं हटे बल्कि आगे बढ़कर उनसे लड़ेंगे, यहाँ तक कि एक भी दहशतगर्द मुल्क में बाकी ना रहे, ताकि हम अपनी मर्जी से जिए। बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि ताकतवर अनासिर को भी रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। ये कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस नहीं थी, क्योंकि ये स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं बल्कि ट्रकों पर हो रही थी। मैं इस मीटिंग में शरीक था, जिसमें आर्मी चीफ ने अपने लोगों को वाज़ेह कहा है कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि मुलविस अफसरान को जेल भी भेजा जाएगा। फौज का अपना एक एहतसाब का निज़ाम है जो हमने 9 मई को देखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के 9 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज किए जाने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के 9 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज किए जाने का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया, जबकि साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 9 दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया।
سیشن عدالت کے فیصلوں کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں متعلقہ عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ضمانت کی درخواستیں سیشن کورٹ میں زیر التوا تصور کی جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 ضمانت کی درخواستیں سیشن کورٹ 3 انسداد دہشت گردی کی عدالت میں زیر سماعت تھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 26 اگست کو 9 مئی سے متعلقہ مقدمات، جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز اور جعل سازی کے مقدمے سمیت 9 مقدمات میں ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ان کیسز میں 9 مئی کے 3 مقدمات، اسلام آباد میں احتجاج کے 3 مقدمات، توشہ خانہ جعل سازی کیس، دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور اقدام قتل کے مقدمات شامل ہیں۔ 6 درخواستیں سیشن کورٹ اور 3 انسداد دہشت گردی عدالتوں میں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ضمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ 9 ضمانت کی درخواستیں متعلقہ عدالتوں میں زیر التوا سمجھی جائیں اور ان 9 مقدمات میں متعلقہ عدالتوں کے حتمی فیصلے تک گرفتاری سے روکا جائے۔ متعلقہ عدالتوں کو 9 مقدمات کے فیصلے میرٹ پر کرنے کی ہدایت دی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسے سے صرف پارٹی قائد نواز شریف ہی خطاب کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسے میں صرف پارٹی قائد نواز شریف ہی خطاب کریں گے۔ لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان جلسے میں پارٹی صدر شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز اور حمزہ شہباز سمیت کوئی بھی رہنما خطاب نہیں کرے گا۔ قائد نون لیگ کے خطاب سے قبل صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر حاضرین کا شکریہ ادا کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے نئی حکمت عملی طے کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسے سے قائد نواز شریف کے علاوہ کوئی بھی پارٹی رہنما خطاب نہیں کرے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم اپنے خطاب میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بیانیہ دیں گے۔ صرف نواز شریف کے خطاب کی تجویز چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے دی گئی ہے۔ مریم نواز کی تجویز سے پارٹی کے بڑوں نے اتفاق کیا۔ یاد رہے کہ نون لیگ نے اس سے قبل استقبالی اسٹیکرز کو بھی نواز شریف کی تصویر تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ترکیہ میں زلزلے سے قبل پیش گوئی کرنے والے ڈچ سائنسدان نے پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں طاقتور زلزلے کی پیش گوئی کر دی، جس کی شدت 6 یا اس سے زائد ہو سکتی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترکیہ میں زلزلے سے قبل پیش گوئی کرنے والے ڈچ سائنسدان نے پاکستان میں آئندہ 48 گھنٹوں میں طاقتور زلزلے کی پیش گوئی کر دی، جس کی شدت 6 یا اس سے زائد ہو سکتی ہے۔ زلزلہ سینسر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے سطح سمندر کے قریب فضا میں برقی چارج کے اتار چڑھاؤ کی اطلاع دی ہے، جس کی وجہ سے نقشے میں جامنی رنگ والے علاقوں بشمول پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آئندہ چند روز میں طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈچ سائنسدان نے ترکیہ کے بعد پاکستان میں زلزلے کی پیش گوئی کر دی۔ زلزلہ پیما ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سولر سسٹم جیومیٹری سروے نے چمن فالٹ لائن کو انتہائی طاقتور ممکنہ زلزلے کا ریجن قرار دیا ہے۔ بلوچستان میں زیر زمین چمن فالٹ لائن میں تیز لرزش ریکارڈ کی گئی ہے اور اس علاقے میں اگلے 2 دن میں کوئی طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے، جس کی شدت 6 یا اس سے زائد ہو سکتی ہے۔ واضح رہے رواں سال نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے تحقیق کار فرینک ہوگر بیٹس نے 3 فروری کو ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا تھا کہ جلد یا بدیر جنوبی وسطی ترکیہ، اردن، شام اور لبنان میں 7.5 شدت کا زلزلہ آئے گا، اور ان کی زلزلے سے متعلق پیش گوئی 3 روز بعد ہی سچ ثابت ہوئی تھی۔ 6 فروری کو ترکی اور شام میں شدید زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک اور لاکھوں زخمی ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ ترکی اور شام میں حالیہ زلزلوں سے ہونے والی وسیع پیمانے پر تباہی کی سائنسی وجوہات اب معلوم ہو چکی ہیں، تاہم زلزلوں کے بعد سے دنیا بھر کے ماہرین زلزلوں کی شدت اور ان سے آنے والی بڑے پیمانے پر تباہی کی وجوہات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کراچی شہر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ آج بھی پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کا امکان ہے، تاہم موجودہ لہر منگل تک برقرار رہے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی شہر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ آج بھی پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کا امکان ہے، تاہم موجودہ لہر منگل تک برقرار رہے گی۔ تفصیلات کے مطابق ایک طرف تو پورے ملک میں سردی آ چکی ہے، لیکن کراچی میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سمندری ہوائیں بند ہونے اور بلوچستان کی گرم ریگستانی شمال مشرقی ہوائیں چلنے کے بعد دن میں زیادہ گرمی رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے، تاہم شہر میں گرمی کی موجودہ لہر منگل تک برقرار رہنے کا امکان ہے، جبکہ سندھ کے دوسرے شہروں حیدرآباد،
بدین اور ٹھٹھا سمیت دیگر اضلاع میں درجہ حرارت 39 سے 40 ڈگری کے درمیان ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی کا موسم انتہائی گرم اور خشک رہے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق آج درجہ حرارت 41 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے، تاہم گرمی کی شدت میں 2 روز بعد کمی کا امکان ہے۔ جون اور جولائی کے بعد کراچی کے لیے اکتوبر تیسرا گرم مہینہ ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔